اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي۔ یہ بات پھر دوبارہ آپ کو کیوں سنا رہا ہوں کہ فرعون نے کہا اے درباریوں میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، یعنی تمہارے لیے میں ہی ہوں خدا، عبادت کے لائق میں ہوں۔ تو کیا وہ خدا تھا؟ اونچی نہیں، تو اس کے لیے کوئی بڑائی نہیں، اس نے ناحق چاہا، اہل نہیں تھا، خدائی کے دعوے کر رہا ہے، خدا ہو نہیں سکتا، اور اگر بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا یا دوسری بات کرتا وہ اور تھی، اس نے دعویٰ کیا معبود ہونے کا، اور اللہ نے فرما دیا آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ پلٹ کے یاد رکھنا انجام۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ۔ اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اسے یعنی فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں اونچی، بڑے دعوے ہیں خدائی کے، بڑے دعوے ہیں، مگر اللہ کی پکڑ ہوئی تو بچ سکا۔ تو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، کہتے ہیں اکڑنے والو پکڑ سے ڈرو، اکڑ والو پکڑ سے ڈرو۔ خدائی کے دعوے، اپنے درباریوں کو کہہ رہا ہے میرے سوا تمہارا کوئی اور خدا ہے؟ میں ہی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پکڑا اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو کیسا انجام ہوا ظلم کرنے والوں کا، ستمگاروں کا انجام دیکھو کیسا ہوا۔ اب یہاں خود بتائیں مجھے، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی شک شبے کی یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرعون خدائی کے دعوے کر رہا ہے، اللہ نے اس کی لاش کو، سارا لشکر تو غرق ہو گیا، فرعون کی لاش کو اچھال دیا، عبرت بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ آج بھی اس کی لاش موجود ہے، کتنے ہزار سال ہو گئے لاش رکھی ہوئی ہے۔ کیا عبرت نہیں ہے، سبق نہیں ہے ملتا اس سے؟ یہ تھا تخت پہ بیٹھ کے کیا کچھ کرتا تھا، آج ایک لاش ہے، اس کو دیکھ کر بھی کوئی نہ سیکھے تو کیا سمجھدار ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ ظلم کا انجام برا، تکبر کا انجام برا، اکڑ کا انجام برا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو فرعون اور اس کے لشکری ہیں، اور انہیں ہم دوزخیوں کا پیشوا ہم نے بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ خدائی کے دعوے کرنے والا وہ فرعون کیا بن گیا؟ دوزخیوں کا پیشوا، جہنمیوں کا امام، پیشوا، آگ کی طرف بلانے والا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں ہوگی۔ یہاں سے پتہ چلا ایمان والوں کی ہوگی، ظلم کرنے والوں کی مدد اونچی کہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو باتیں کرتے ہیں سیاست ہے، ہماری سیاست ہمارا دین، ہمارا دین ہماری سیاست، کرسی حاصل کرنے والی سیاست نہیں۔
لوگ سیاست کے معنی نہیں جانتے اور اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں. کون سی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اوریجن کیا ہے، کس لفظ سے یہ نکلا، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. آج پوری دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں. کہیں بادشاہت ہے، کہیں جمہوریت ہے، کہیں پارلیمنٹری سسٹم، اپنا اپنا نظام. کہیں عمر بھر کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جب تک مرے گا نہیں کرسی نہیں اس سے جائے گی. کہیں جناب الیکشن ہوں گے، کچھ مدت ہوگی، کہیں کچھ ہے، کوئی نظام. جتنا عرصہ مسند اقتدار یعنی کرسی پر کوئی بیٹھتا ہے، کیا اپنے آپ کو وہ خدا نہیں سمجھنے لگ جاتا؟ الا ماشاء اللہ. ہو سکتا ہے سب ایسے نہ ہوں، لیکن جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان میں رعونت آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں فرعون ہو گیا. یہ فرعون کا لفظ ان کے لیے ہو گیا کہ یہ دیکھو جی تکبر کر رہا ہے، رعونت ہے اس میں، یہ بڑائی اپنی ظاہر کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں. عہدہ جب ملتا ہے تو عہدہ خدمت کے لیے ہوتا ہے. عہدہ آواز سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. آپ کے ٹیکس سے پل رہا ہے، آپ ٹیکس دیتے ہیں، اس سے اس کا خرچہ چل رہا ہے، اس کا کھانا پینا رہنا سہنا آپ کے ٹیکس سے. اس کا کام کیا ہے کہ آپ کے امور کی، آپ کے چیزوں کی نگرانی کرے. لوگوں کو صفائی ستھرائی مل رہی ہے یا نہیں، غذا صحیح پہنچ رہی ہے، صحت، تعلیم، جو سہولتیں آپ کو چاہیے، بنیادی ضروریات ہیں وہ فراہم ہو رہی ہیں یا نہیں. بادشاہ جاگے تاکہ قوم نیند کر سکے، قوم چین کی نیند سو سکے، راحت کی نیند کر سکے، اس کو ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو کہ کوئی لوٹ لے گا، بادشاہ نگرانی کرے. آج کل کیا ایسا ہے؟ اونچی آپ کے لیے راستے بنائیں، وہ آپ کے راستے بند کرتے ہیں، اپنے لیے بناتے ہیں. وہ سوئیں، آپ جاگیں تاکہ وہ سو سکیں. ان کو تحفظ چاہیے، آپ کو تحفظ نہیں دے رہے. ان کی لاکھوں روپے تنخواہ میں ان کا علاج فری، ان کے بچوں کی تعلیم فری، ان کا پیٹرول فری، بجلی گیس پانی فری، لاکھوں کی تنخواہ الگ دینا آپ کو چاہیے، لے خود رہے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اب سنو، دیکھو نبی کے غلاموں کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت کرتے ہیں تاکہ لوگ آرام سے سو سکیں. ہر ایک کا خیال رکھنا. 44 ملکوں کے فاتح. ڈیوٹی کیا ہے؟ جس کو گورنر بنایا ہے، کیا پہن کے جا رہے ہو، چیک کریں گے تمہارے کتنے لباس بن گئے، تمہارا رہن سہن کیسا ہے، ایک ایک چیز چیک ہوگی. کیسے گورنر بنائے؟ آپ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، وہاں کے گورنر کو بلایا، اس نے کہا میں اس وقت نہیں آ سکتا، میں اس وقت. عجیب بات ہے، امیر بلا رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں آ سکتا. اس کے دروازے پر چلے گئے، تو نے انکار کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین، انکار کی وجہ یہ کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، میں نے اسے ابھی دھو کر سکھانے کے لیے ڈالا ہوا ہے، تو میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں، اس لیے نہیں آ سکتا. گورنر اس علاقے کا. آج ہمارا یہ حال ہے؟ پوچھ رہا ہوں. پھر دعوے کیے جائیں، لوگوں سے چاہا جائے کہ لوگ ان کی پیروی کریں، تو پہلے اپنے آپ کو نمونہ بناؤ. ہمارے ہاں ایسا نہیں.
جہاں بادشاہت ہے وہاں معاملہ اور ہی زیادہ. اور جو دعوے کر رہے ہیں ان کے ہاں کتنی حفاظت کرنی پڑتی ہے جناب ہجوم میں آنے کے لیے، کیا کیا چیک کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ آتے ہیں. اور وہاں کیا تھا، وہ خود لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ فرق دیکھ کے پہچانو، آج دنیا میں صحیح معنوں میں اسلام کی حکومت ہو تو لوگوں کو امن ملے گا، پھر شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے نظر آئیں گے. حضرت عمر بن عبد العزیز، ان کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا، بڑے نیک ہوئے، ان کا دور بہت پیارا شمار ہوتا ہے. جنگل میں ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے، اچانک اس کی ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا. ایک بکری کو وہ چلا اٹھا، اس نے کہا لگتا ہے حضرت امیر المومنین عمر بن عبد العزیز کی وفات ہو گئی ہے. جب تک وہ زندہ تھے کسی بھیڑیے کی اتنی جرأت. پتہ چلا واقعی اسی وقت حضرت کا انتقال ہوا تھا. اللہ والوں کے کتنے فائدے، کتنی برکتیں کہ وہ زندہ ہیں تو شیر بکری ایک جگہ پانی پی رہے ہیں، مگر ان کی وفات ہو جاتی ہے تو جانور بھی بے لگام. کیوں کہ جب زمین پر عدل نہیں ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں حالات کیسے ہوں گے. اللہ والے عدل کرتے ہیں. فرعونیت ظلم کی علامت ہے، اسی لیے آج بھی کہتے ہیں کہ فرعون بنا ہوا ہے. کیا مطلب؟ یہ ظلم کی نشانی ہے، ظلم کی علامت بنا ہے، اور ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے. اللہ نے کیا فرما دیا؟ ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا. ابو جہل جب جنگ بدر میں مارا گیا، حضور نے کیا فرمایا؟ یہ اس امت کا فرعون، اس امت کا. اونچی اندازہ کر لیں. اور ہر فرعون را موسیٰ، اللہ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ بنایا ہے. کیا مطلب؟ کہ جو بھی ظلم کرے گا اس کو کسی اہل حق کا سامنا کرنا پڑے گا. اور حق والے وقتی طور پر کمزور نظر آئیں مگر حق غالب ہو کر رہتا ہے. حق کو مٹایا جا سکتا، وقتی طور پہ دبا سکتے ہیں، مٹا سکتے نہیں. یزید نے حضرت امام حسین اور ان کے کنبے کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا. ان کی آواز اس وقت اس نے نہیں سنی. آج 1300 کتنے برس ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ حضرت امام حسین کی آواز کو مٹا سکا؟ آج یزید کا حامی آپ کو اکا دکا کوئی مل گیا تو مل گیا، جو غلط ہوں گے، مگر اہل حق آج بھی حضرت امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، کیونکہ حق کو مٹایا جا سکتا. اور ہر دور میں آپ کو یہ دونوں قوتیں نظر آئیں گی. نمرود اگر باطل کی علامت، حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی علامت. فرعون باطل کی علامت، حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کی علامت. ابو جہل ہے تو نبی پاک ہے، یزید ہے تو امام حسین ہے، اور آج یہ بے دین ہیں تو اہل سنت بھی ہے. یہ ہر دور میں اہل حق جب تک ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی. ہاں جب حق والا کوئی نہیں رہے گا تو قیامت، کیونکہ قیامت کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا، بندہ منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی. اچانک جو اس کی نشانیاں وہ ظاہر ہوگی، پھر قائم ہو جائے گی. تو ہمیں ڈرنا اور آگ کی طرف جو بھی غلط ہیں وہ کس طرف بلا رہے ہیں؟ آگ کی طرف. کس طرف بلا رہے ہیں؟ مسلمانوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ نور کی طرف بلاتے، جنت کی طرف.
قرآن میں ہے تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ کا رسول تمہیں بلاتا ہے تمہیں بخشوا لے. لووا رؤوسہم، وہ اپنے منہ پھیرتے ہیں. تو رسول والے حق کی طرف بلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے حق کی طرف دعوت دی تھی، فرعون مانا نہیں. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں ہوگی. قیامت کے دن ظالموں کی مدد نہیں، باطل لوگوں کی مدد ایمان والوں کی ہوگی. جو ایمان والے ہیں ان کی مدد ہوگی، ظالموں کی مدد. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی. لعنت 4 حرف ہیں، لام عین نون تے. کیا ہے؟ اونچی 4 حرف ہیں. حالانکہ 4 آپ کو خیر کے بھی بہت سے نظر آئیں گے، مگر جو خیر نہیں مانتے پھر ان پہ بھی 4 حرف ہی بھیجے جاتے ہیں. وہ لعنت، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم، اس کے حصے میں کوئی خیر نہیں.